اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے، جو بارش کے قطرے کو سیپ میں موتی بنانے والا، گردش دوراں لیل و نہار کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بعد ہو درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت اسلامیہ پر بڑا احسان فرمایا ہے، احسان عظیم کیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی ہیں اور اس قدر ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے بیوی، اور سلسلہ چل رہا ہے حقوق الزوجین کا۔ اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ لوگوں نے بیوی کے حقوق سے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ العزیز شوہر کے حقوق کے تعلق سے آپ کے درمیان چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک باتیں پہنچانے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم سے میں نے تقریباً 2 جگہوں سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کا تمہارے اوپر حقوق ہیں جیسے مردوں کا ان کے اوپر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، اور مردوں کو فوقیت اور برتری حاصل ہے، درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ یہ ان پر اپنا مال صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا قوام قرار دیا ہے۔ تو جس طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ہیں، ویسے ہی مردوں کے حقوق بھی عورتوں کے اوپر ہیں۔ مردوں کے عورتوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں ایک ایک کر کے میں آپ کے درمیان باتیں رکھوں گا۔ سنجیدگی اور متانت سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا حق بیوی کے اوپر شوہر کا جو بنتا ہے وہ ہے شوہر کی خدمت گزاری کرنا۔ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق میں سے پہلا حق شوہر کی خدمت کرنا۔ اس حق کو میں بیچ میں یا بعد میں بیان کروں گا اور دلائل دوں گا۔ دوسرے حقوق کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے حقوق میں سے
بیوی کے اوپر شوہر کا جو حق بنتا ہے وہ ہے ان کی فرما برداری کرنا، اطاعت شعاری کرنا۔ بیوی پر مرد کے، شوہر کے، خاوند کے جو حقوق ہیں ان میں سے دوسرا حق ہے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ مسند احمد، ابن حبان اور طبرانی کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی رہے، رمضان کے روزے رکھتی رہے، وہ حافظت فرجہ اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہے، وہ اطاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے، اطاعت کرتی رہے، حکم مانتی رہے، قیل لہا تو اسے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے اوپر ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، لازم ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ شوہر اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو خوشی خوشی اس حکم کی تعمیل بجا لائے، خلاف ورزی نہ کرے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب النکاح کے اندر، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، رواہ النسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ بتلائیے کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوصاف بیان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، وَتُطِعُهُ اِذَا أَمَرَ، اور جب اس کا شوہر اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ کام کرے، اس حکم کی تعمیل بجا لائے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور عورت مال اور نفس میں شوہر کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خاتون کے اندر یہ 3 اوصاف موجود ہوں وہ دنیا میں سب سے بہترین خاتون ہے، سب سے بہترین عورت ہے۔ ان تینوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ تُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، شوہر جب کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اسے کرے، اس حکم کی تعمیل بجا لائے، مخالفت نہ کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شوہر کی فرما برداری عورت کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، مگر یہاں ایک بات نوٹ رکھیے گا کہ صرف اللہ کی فرما برداری میں، معروف کاموں میں وہ حکم کی تعمیل بجا لائے، اللہ کی نافرمانی میں عورت مرد کے حکم کی تابعداری نہ کرے۔ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں، انما الطاعت فی المعروف، فرما برداری صرف معروف اور بھلے کاموں میں۔ اگر شوہر حکم کرے
کہ تو جا کسی مزار پر جا کر چادر چڑھا، تو یہ چادر چڑھانا چونکہ شرک ہے، بدعت ہے، اس لیے عورت صاف انکار کر دے کہ میں آپ کی اس حکم کی بجا آوری نہیں کروں گی۔ اگر شوہر کہے کہ جا کسی غیر اللہ سے استغاثہ کر، فریاد کر، عورت انکار کر دے کہ چونکہ یہ شرک ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ مرد اگر حکم کرے کسی ناجائز کام کا کہ یہ کام تجھے کرنا ہے، اس کے لیے تجھے راضی ہونا ہے، عورت صاف انکار کر دے اور کہے کہ نہیں، چونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، اس لیے میں آپ کی بات کی تابعداری نہیں کروں گی، آپ کے حکم کی بجا آوری نہیں کروں گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے کسی کے لیے، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے وقت کا حکمراں اور عمرہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک یہ بھلے کاموں کا حکم کریں تب تک ان کے حکموں کی تابعداری کرنا اور بجا آوری کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جب یہ کتاب و سنت کے خلاف اللہ کی نافرمانی کے کام میں سے کسی کام کا حکم کرے تو ان کی تابعداری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا حق بیوی کے اوپر شوہر کا یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور تیسرا حق بیوی پر شوہر کا یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی خاتون صوم و صلات کی پابندی کرنے والی ہے، روزے رکھتی ہے، شوہر اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ رکھتی رہے۔ لیکن شوہر اگر گھر میں موجود ہے تو بغیر اس کی اجازت کے کوئی خاتون نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر حدیث نقل فرمایا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تعدن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، ان تصوم کی وہ نفلی روزہ رکھے، وزوجها شاہد باذنہ، اور اس کا شوہر موجود ہو اس کی اجازت کے بغیر۔ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کسی خاتون کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی مرد کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اور کیا فرمایا وَمَا أَنْفَقَتْ مِن نَفْقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِ، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچہ کر دیتی ہے، کسی غریب مسکین فقراء کو دے دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُعَدَّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ، تو اس ثواب میں اس کا شوہر بھی شامل ہو جائے گا، آدھا ثواب بیوی کو ملے گا اور آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، بشرطے کہ اس کی بیوی جانتی ہو کہ یہ کام میں کروں گی تو میرا شوہر ناراض نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر ناراض ہو کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسے کیوں دیا، تو وہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، حاجت ہو سکتی ہے، اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر اپنے بیوی کو طلب کر لے اور بیوی چولہے کے اوپر روٹیاں سینک رہی ہو تو روٹیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ فوراً اپنے شوہر کے مطالبات کو پورے کریں۔
یہ شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے اور بہت بڑا حق ہے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی خاتون، کوئی عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ چوتھا حق بیوی کے اوپر شوہر کا یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کوئی بھی چیز خرچ نہ کرے۔ غور کیجئے گا، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی غور کریں، کیا ہم ان حدیثوں کے اوپر کھرا اترتے ہیں؟ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کوئی بھی چیز خرچ نہ کرے، یہ شوہر کا بیوی کے اوپر چوتھا حق ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتہ عام حاجۃ الوداع یقول لا تنفق امرأة شیئا فی بیت زوجها الا باذن زوجها قیل یا رسول اللہ ولا الطعام قال ذاک افضل اموالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کا مال میں سے کچھ بھی اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کھانا بھی کسی کو نہ کھلائیں؟ غور کیجیے، کھانا دیتی ہے نا، اب دینا چاہیے اور شوہر کو رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، دونوں میں کمپرمائز ہونا چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کھانا بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک افضل اموالنا، یہ کھانا ہمارا افضل مال ہے، مالوں میں بہتر مال کھانا ہے۔ تو کھانا بھی عورت کی، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کسی کو نہیں دے سکتی۔ ہاں شوہر کو چاہیے کہ وہ اجازت دے کر رکھ دے کہ اگر کوئی فقیر آ جائے، مسکین آ جائے، بھوکا آ جائے، سوال کر دے اور گھر میں کھانا موجود ہو تو دے دینا۔ دونوں میاں بیوی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن اگر شوہر رکاوٹ ڈال دے تو بیوی کو حق نہیں کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے کسی کو کھانا دے دے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث۔ اور بیوی کے اوپر شوہر کا پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَلَا تَعْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی اجنبی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ عورت کے اوپر شوہر کا حق ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں پسند کرے گا، یہ پسند کرے گا ہی نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی مرد کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت کتاب الرضا کے اندر حدیث موجود ہے، الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فاما حقکم علی نسائکم فلا یؤتین فروشکم من تکرہون ولا تعذن فی بیوتکم لمن تکرہون۔ کہا کہ لوگوں، تمہارا عورتوں کے اوپر حق ہے اور عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، مردوں کا عورتوں کے اوپر حق یہ ہے کہ مردوں کی اجازت کے بغیر اس کے بستر پر کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، جسے ناپسند کرتا ہو۔ کوئی مرد یہ پسند کرے گا کہ اس کے بستر پر کوئی اجنبی مرد آئے اور اس کی بیوی اجازت دے دے؟ کوئی پسند کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وَلَا تَعْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ،
اور شوہر کے گھر کے اندر کسی شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جسے مرد نہ پسند کرے. کون سا ایسا مرد ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اجنبی مرد آئے اور جائے؟ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، آپ تو سمجھتے ہیں اور سمجھ چکے ہیں. معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی رنگ ریلیاں مناتی ہیں غیروں کے ساتھ. برا نہ مانے، معذرت کے ساتھ، غیروں کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتی ہیں بیویاں. کیا اسلام کے اندر جائز ہے؟ کیا کوئی مرد، کوئی شوہر، کوئی خاوند اس چیز کو پسند کرے گا؟ اور جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ پسند کر سکتا ہے، لیکن کوئی اچھا انسان جس کے دل کے اندر زندگی باقی ہو، حیا باقی ہو، شرم باقی ہو، غیرت اور حمیت باقی ہو، کبھی پسند نہیں کر سکتا اور نہ ہی اجازت دے سکتا. تو شوہر کیا بیوی کے اوپر پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی مرد کو گھروں میں آنے کی اجازت نہ دے. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ادھر دیہاتوں میں، ہمارے ادھر ہی نہیں بلکہ دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، وہاں غیر مردوں کا گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، دروازے کھلے رہتے ہیں. بالکل غیر شرعی کام ہے یہ. کسی بھی غیر مرد کے لیے گھر میں آنے کی اجازت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا، لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت حتی تستانسوا او تسلموا علی اہلہا. کوئی مرد کسی کے گھر میں داخل نہ ہو ان کی اجازت کے بغیر. اجازت طلب کر لی جائے، سلام کہا جائے، اجازت مل جانے کے بعد جائے. اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو دروازے پر سے واپس لوٹ آئے. اور عورت اگر اکیلی ہو تو اجازت نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کب دماغ خراب ہو جائے اور کیا کچھ ہو جائے نہیں بولا جا سکتا. یہاں تو حال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا. یہ زیادہ تر دیہاتوں میں دیکھا جاتا. قطعاً جائز درست نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی ممانعت. کوئی خاتون کسی اجنبی مرد کو آنے کی اجازت نہ دے، اس کا شوہر اگر موجود نہ ہو. گڑبڑیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہے، ہو چکی ہیں. شوہر کہیں اور رہتا ہے، یہاں مردوں کی آنے جانے کی اجازت بالکل چھوٹ ہے. اب پتہ چلا کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی، اب میاں ٹکر ٹکر تاکتا رہ گیا. یہی سب ہوتا. اس لیے شریعت نے منع فرما دیا شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے. اور چھٹا حقوق، چھٹا حق بیوی کے اوپر شوہر کا جو بنتا ہے وہ یہ کہ بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار بنے. بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار بنے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک شوہر، ایک مرد کتنا کھا سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچیے. ایک ٹائم اگر کھانا بھر کر، پیٹ بھر کر کھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا ٹائم بھی نکل سکتا ہے. اس پیٹ کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ ایک آدمی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ روزانہ اگر 100 روپے بھی کما لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو جائے گا ایک پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن ایک مرد، ایک شوہر پوری زندگی کمانے کجانے میں گزار دیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بیوی اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے، ان کے ارمان پورے کرنے کے لیے، ان کی ہر جائز چیزوں کو پوری کرنے کے لیے یہ دن رات کو ایک کر دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، یہاں وہاں جا کر ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، گالی گلوچ بھی سننا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ بیوی اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے. تو کیا بیوی کے اوپر یہ حق نہیں بنتا ہے کہ یہ بیوی ان کے شکر گزار بنے؟
افسوس کی بات یہ ہے ایک مرد اپنی پوری زندگی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے محنتیں کرتا رہتا ہے اور ہر مطالبے پورے کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کبھی تھوڑی سی کمی ہو گئی تو آسمان سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ارے تم نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، تجھ سے تو میں نے کبھی کوئی خیر پایا ہی نہیں، ما رأیت منکم خیرا قط، تم سے مجھے کبھی کوئی خیر نہیں ملا، کبھی کوئی بھلائی میں نے تمہارے اندر نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 29 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اریت النار، مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے دیکھا وہ جہنم کے اندر کہ کثرت سے عورتیں، جہنم کے اندر کثرت سے عورتیں یکفرنا، کفر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ایکفرن باللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے؟ قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہا نہیں، اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اور احسان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کثرت سے عورتیں ہیں۔ شوہر کی ناشکری کیسے؟ پوری زندگی شوہر کھلاتا رہے، پلاتا رہے، محنت کرتا رہے، اس کے ارمان پورے کرتے رہے، مطالبات پورے کرتے رہے، ایک دن اگر کچھ کمی ہو گئی تو فوراً بول اٹھتی ہے کہ تم نے تو مجھے کبھی کچھ رکھا ہی نہیں۔ بہت ساری عورتوں کی یہ خصلت ہے، یہ بری خصلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ناشکری کی وجہ سے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت میں نے دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اللہ نہیں دیکھتا۔ غور کیجیے گا میرے بھائی اور دوست بزرگوں، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ کتنے عورتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی مسلم معاشرے کے اندر جو مردوں کی ناشکرا پن کی شکار ہے، ناشکری کر رہی ہیں، کتنے عورتیں ایسی مل جائیں گی۔ مردوں عورتوں کے اوپر، بیوی کے اوپر مردوں کے بہت بڑے حق ہیں، بہت بڑا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے، بشر کے لیے کسی انسان کا سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں۔ اگر کسی انسان کے لیے کسی انسان کا سجدہ کرنا جائز اور درست ہوتا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے۔ کتنا بڑا حق ہے شوہر کا عورت کے اوپر، ذرا غور کیجیے۔ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے جھکے سجدہ ریز ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ان کے اوپر بہت بڑا حق ہے، لعظم حقہ علیہا، بہت بڑا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعد المرأة حق اللہ حتى حق زوجها حتى لو سألها على ظهر قطب لم تمنعه نفسها۔ صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ اتنا بڑا حق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر، اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ آج کتنے ایسی عورتیں ہیں جن کا بیڑا غرق ہے،
ان حدیثوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں اور انہیں تڑپاتی رہتی ہیں، انہیں بے قرار بے چین کرتی رہتی ہیں، انہیں تکلیف اور اذیتیں دیتی رہتی ہیں، طرح طرح کی بکھیڑا کر کر کے۔ کیا یہ شوبھا دیتا ہے ایک عورت کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہی اللہ تستغنی عن، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ شوہر ہی عورت کے لیے سب کچھ ہے، یہ خوشی، یہ ہنسی شوہر ہے، مرد ہے۔ اگر مرد نہ ہو تو جا کر پوچھئے کسی بیوہ خاتون سے کہ اس کے دل کے اوپر رات دن کیا گزرتا ہے جب اس کے گھر میں انتظام کرنے والا کوئی نہیں، اور جب کوئی تقریب کا موقع آتا ہے، عیدین کا موقع آتا ہے، عید الفطر کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، اور دیگر مواقع آتے ہیں، تو جا کر پوچھئے اس بیوہ خاتون سے جن کے یہاں شوہر نہیں ہے ان کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ تمہارے پاس شوہر ہے تو اسے غنیمت سمجھا جائے، اسے غنیمت سمجھا کرو۔ شوہروں کو اذیت نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ جس کا شوہر عورت سے ناراض ہو، رات بھر فرشتے ان کے حق میں بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ چھٹا حق ہے، اور پہلا حق جو میں نے چھوڑ دیا تھا ذرا سرسری طور پر سن لیجئے۔ عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ عورت کو خدمت گزار رہنا چاہیے۔ اب مغربی تہذیب اور ان کی باتوں میں آ کر، ان کے لچھے دار اعلانات کو سن کر اور پڑھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو غلامی کی زندگی ہے، خادمہ کی زندگی ہے، بالکل پستی میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں، آپ کو جنت چاہیے نا۔ اگر اللہ کے اوپر یقین ہے، آخرت کے اوپر یقین ہے، جنت اور جہنم کے اوپر یقین ہے، آپ کو جنت میں جانا ہے تو بہرحال اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے۔ شوہر کو راضی کیسے کر سکتی ہے؟ خدمت کر کے۔ اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی کو دیکھے، ان کے اوپر ترس کھائے۔ بات دونوں کے لیے ہے، صرف ایک کے لیے، بات دونوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل سخت ہو جائے، سست ہو جائے، مال رہنے کے باوجود اپنے بیوی کے اوپر خرچہ نہ کرے، تو اس کے اوپر بھی سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو بیوی کے اوپر شوہر کا پہلا حق خدمت کرنا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کسی ضرورت کے تحت، کام سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرا شوہر موجود ہے؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں دھیان دیں، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ یہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول جتنا ہو سکتا ہے میں اس کی خدمت کرتی ہوں، الا یہ کہ میں عاجز آ جاؤں، تھک جاؤں، پریشان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک او نارک۔ اے عورت تو دیکھ بھال لے، غور فکر کر لے، فانما هو جنتک و نارک، تیرا شوہر تیرے لیے جنت ہے اور تیرے لیے جہنم ہے۔ ایک خاتون اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اتنے ہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، بقیہ صوم و صلاۃ کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، بقیہ اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شوہر خوش ہے، راضی ہے، اور شوہر کی رضامندی کے ساتھ وہ خاتون فوت ہوئی ہے، وہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ بہت سارے دلائل ہیں اس سلسلے میں، جنت میں جائے گی وہ۔ تو شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کے اوپر حق ہے۔ آج کتنے ایسے عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت نہیں کرتی، بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے، وہ تھکا ماندہ گھر آتا،
پانی طلب کر لیا، بیگم تھوڑا پانی لے کر آؤ، بس پھپر جاتی، لے دے شروع کر دیتی، طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیتی. کیا تو ہی ایک مرد ہے؟ کیا تو ہی یہ کام کرتا ہے؟ کیا تو ہی یہ تھکتا ہے اور مرد نہیں ہے؟ طرح طرح. نہیں، بلکہ چہرے پہ مسکان لے آؤ، پہلے ہی سے اپنے اس مرد کے استقبال کے لیے تیار ہو کر کھڑی رہو، انتظار کرتی رہو. آئے اور آنے کے بعد گلاس میں پانی لے کر آگے بڑھ جاؤ. جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے نا، اللہ کی قسم، وہ مرد وہ شوہر اپنے بیوی کے لیے جان نچھاور کر دیتا ہے. اور بسا اوقات بولنا نہیں چاہیے، ایک عورت اپنے شوہر کو بھی جہنمی بنا دیتی ہے. ہوتا ہے ایسا، ایک عورت اپنے شوہر کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے. کئی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کوئی معیوب بات ہے 2 شادی کرنا؟ نہیں، اسلام میں 2 کیا 4 بیک وقت آپ بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4 کی اجازت ہے. اگر استطاعت عدل انصاف کرنے کی 4 رکھ سکتے ہیں. کوئی کچھ بھی بول لے، کوئی کچھ بھی کر لے، کپڑے پھاڑ لے، کوئی حرج نہیں. 4 بیویوں کی اجازت ہے، بشرطے کہ عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھے. 2 شادی ہو گئی، پہلی بیوی کی طرف توجہ ختم، نئی نویلی بیوی لے کر آیا، پوری توجہ ادھر. اب بیچارے انتظار کرتی رہتے، ارے ان کے بھی ارمان ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں، وہ تمہاری پہلی بیوی ہے، ان کا پہلا حق بنتا ہے، انہیں بھی تاک جھانک لیا کرو. جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی، آپ نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اور جب گزر گئی تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، ان کا تذکرہ کبھی آپ نے چھوڑا ہی نہیں، برابر تذکرہ کرتے رہے. خدیجہ کتنی اچھی خاتون تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رشک ہونے لگتی تھی، وہ سوچنے لگتی تھی کہ کاش ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدیجہ جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں. پہلی بیوی ہے، ان کے اوپر توجہ دو. بہت سارے مرد کرتے کیا ہیں، ان کی طرف سے مطلق توجہ ختم کر لیتے ہیں، دوسری بیوی کے پاس پورا وقت دیتے. پتا ہے ایسا شوہر، ایسا کرنے والا مرد کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آئے گا مگر آدھا حصہ نہیں ہوگا اس کے بدن میں، اپاہج بن کر آئے گا. قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے اپنے نگاہوں سے کہ یہ وہ مرد تھا، یہ وہ مرد ہے جس نے اپنے بیویوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا ہے، اپنے بیوی کو حق نہیں دیا. ان کے اوپر بھی توجہ دو. اس بیوی کی وجہ سے یہ بھی گیا. اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، نئی نویلی بیوی دوسری شادی کر کے لے آیا. اب یہ کیا سوچتی ہے پتا، میرا شوہر میرا غلام بن کر رہے، میرے ہی پاس رہے. کیوں بھائی؟ کیا آپ کی ایک بہن پہلے سے موجود نہیں ہے؟ آپ کی ایک بہن ہے نا پہلے سے موجود، اس کے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتی؟ آپ کے دل میں درد نہیں ہے؟ آپ ہی کی خواہش ہے پورا صفا چٹ کرنے کا، پورا چاٹنے کا آپ ہی کی خواہش ہے. آپ ہی کو حق دیا اسلام نے. آپ بھی سمجھائیں کہ میرے شوہر نامدار، جیسے آپ میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ویسے آپ اپنے پہلے بیوی کے بھی ساتھ سلوک کیجیے، ورنہ آپ بھی پھنسیں گے اور مجھے بھی پھنسائیں گے قیامت کے دن. آپ سمجھا سکتی ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے میرے شوہر، آپ ان کا بھی حق دیجیے. لیکن کیا کوئی خاتون ایسا کر سکتی ہے؟ کرتی ہے. بہت ایسی خاتون ہیں جو خاتون جنت ہیں، وہ کرتی ہے. بقیہ جو دنیا ہی طلب کرنے والی ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں سوچتی، حالانکہ سوچنا چاہیے. تو ایک خاتون اپنے شوہر کو بھی جہنم لے جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں. تو شوہر، بیوی کے اوپر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہے، جو بھی حکم کرے مانتی رہے، جائز
حکم کو بجا لاتی رہے اور اپنے شوہر کو کبھی دکھ نہ پہنچائے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو کمیاں ہو جا رہی ہیں، جو خطائیں ہو جا رہی ہیں، ان خطاؤں اور لغزشوں کو تو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کے سینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست فرما دے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم فرما۔ اللہ ہم سب کو حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگار عالم جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔